جو کانفیڈنس ہے نا کسی بھی شخص کا، لڑکی کا، لڑکے کا، یہ سب سے زیادہ ایک اس کو خوبصورت بناتا ہے. لیکن آتا کیسے سیلف کانفیڈنس؟ ایگزیکٹلی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں تو ہم نے بات کر لی کہ سب سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اگر سب سے پہلے اپنے آپ کو نکھارنا ہے تو بالکل آؤٹر لک پہ آپ کو ضرور دھیان دینا چاہیے. عام طور پہ وہ جو رنگ گورا کرنے والی کریمیں بھی لگانی چاہیے، جو بھی آپ لگاتے ہیں اٹس اپ ٹو یو. لیکن کانفیڈنس اگر آپ میں ہے تو وہ سب سے زیادہ آپ کو خوبصورت بناتا ہے. اب کانفیڈنس ہوتا ہے کیا اور آتا کیسے؟ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہے وہ جو شخص کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، وہ باتیں کرتا رہتا ہے یا بالکل اس کا اکڑ کے چلتا ہے یا چلتی ہے، یا کسی میں کتنا ایٹیٹیوڈ ہے، تو یہ کانفیڈنس ہے. حالانکہ یہ کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے کتنا مطمئن ہے. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ شو بہت کرتے ہیں، ایکسپریس بہت کرتے ہیں کہ میں یہ میں وہ، لیکن اندر سے وہ خالی ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. کانفیڈنس ایک کمپوئر کا نام ہے. آپ کتنے کمپوزڈ ہیں، آپ اپنے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ورتھی انسان ہیں. یہ چیزیں اگر کسی میں ہو تو پھر اس میں کانفیڈنس آتا ہے. ایک تو یہ وجہ، اس وجہ سے کانفیڈنس آتا ہے. اچھا، دوسری نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کانفیڈنس آتا ہے کوئی پازیٹیو کام کرنے سے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنے آپ کو، کوئی بھی آپ فرض کریں ایجوکیشن میں ہیں یا آپ کسی پروفیشن میں ہیں، تو جیسے جیسے آپ کام کرتے رہتے ہیں اوور دی جو پیریڈ آف ٹائم، وہ آپ میں سکلز ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں اور اس کے بعد کانفیڈنس آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ سکل میں کوئی بندہ زیرو ہو کسی بھی حوالے سے، وہ کانفیڈنٹ بھی نظر آئے، وہ اپنے آپ کو ادھر سے 2 ٹپس لے کے ادھر سے 2 ٹپس لے کے کانفیڈنٹ بننے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہوتا. تو جہاں پہ ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے وہاں پہ ہم نے اپنے اندر کچھ ریئل کوالٹیز بھی پیدا کرنی ہے. اس کے علاوہ کانفیڈنس نہیں ہوگا. اس میں ایک اور چیز ایڈ آن میں کرنا چاہ رہی تھی کہ اب آپ نے جیسے کہا کہ یہ کانفیڈنس ود ان دا سیلف آتا ہے، آپ کسی اور سے نہیں لے سکتے ہیں یہ کانفیڈنس. بٹ ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ فلاں بندے کو دیکھو کتنا کانفیڈنٹ ہے، کتنا کانفیڈنٹ ہو کر کام کر رہا ہے، آپ بھی اس کی طرح کام کریں. تو یہ تو ود ان دا سیلف آتا ہے نا، تو ہم کسی سے دیکھ کر کس طرح آپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہرحال ایک رول ماڈل تو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی فلاں شخص ہے اس میں کوئی بہتر چیز ہے تو obviously ہم اس سے امپریس ہوتے ہیں. یہ بالکل نارمل چیز ہے. لیکن غلطی کہاں پہ کر دیتے ہیں کہ جب ہم اس کو لارجر دین لائف کریکٹر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں جو بھی کوالٹیز ہیں، جس سے آپ انسپائر ہو رہے ہیں، جس کی آپ کو مثال دی جا رہی ہے، وہ بھی آپ کے جیسا ہی ایک انسان ہے. آپ میں اور اس میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے کوالٹیز میں، ایبلٹیز میں، نہیں تو عام طور پہ سارے انسانوں کی جو کوالٹیز ہے وہ 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک جیسی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو ایز اے ورتھی پرسن سمجھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسی کو فالو کرنا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. یہ obviously کسی نے اگر لائف میں کچھ اچیو کیا ہے تو ہمارے لیے وہ سورس آف انسپیریشن ہوتا ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس بیس پہ اپنے آپ کو کم تصور کرنا کہ جی میں ایسا کر نہیں سکتا، میں ایسا کر نہیں سکتی، اس کے حالات بہتر تھے اس نے کر لیا، اس کو یہ چیز بہتر ملی تھی وہ کر لیا، یہ کانفیڈنس کو کم کرتا ہے. اور جہاں پہ دوسری بات، میں نے اس سے پہلے ایک میں بات پہ کمنٹ کرتا چلوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی سکلز کو اپنی بنانا، اپنے آپ کو امپروو کرنا، وہ بہت زیادہ ضروری ہے.